تیسرا نمبر کیا تھا؟ اس رات میں فیصلے ہونا. تو یاد رکھیں قرآن مجید میں قرآن کے نزول کی رات اور فیصلوں کی رات ایک ہی رات کو قرار دیا گیا ہے، اور وہ ہے لیلۃ القدر جو رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے. اگرچہ بعض روایات ہیں جن میں 15 شعبان کے بارے میں آتا ہے، لیکن وہ روایات سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں. اور یہ بات یاد رکھیں، محقق علماء کا یہ نظریہ ہے کہ حدیث صحیح بھی اگر قرآن کے مقابلے میں آ جائے بخاری کی، تو اس صحیح حدیث میں بھی تعویل کرنا واجب ہے، اور قابل تعویل نہ ہو تو اس کو رد کر دیا جائے گا اگر قرآن کے واضح نصوص کے مقابلے میں آ رہی ہے. قرآن قطعی ہے، بالکل یقینی ہے. اب آپ دیکھیے قرآن 2 لفظوں میں، واضح لفظوں میں کہہ رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں. اور آگے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، یہی رات ہے جس میں فرشتے اللہ کے ہر قسم کے حکام کو لے کے زمین پہ نازل ہوتے ہیں. اور دوسرے مقام پہ فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے برکت والی رات میں. اب اس سے لوگ کہتے ہیں شب برات مراد ہے، حالانکہ اگلی آیت دیکھیں فیہا یفرق کل امر حکیم، فرمایا یہ وہ رات ہے جس میں ہر قسم کے حکمت والے فیصلے کیے جاتے ہیں. ایک جگہ آ رہا ہے حکمت والے فیصلے لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں، قرآن بھی اسی میں نازل ہوتا ہے. دوسری جگہ آ رہا ہے کہ حکمت والے فیصلے اس مبارک رات میں ہوتے ہیں، قرآن بھی اسی میں نازل ہوا ہے. تو پتہ چلا یہاں مبارک والی رات سے مراد لیلۃ القدر. بعض لوگوں نے اگرچہ بڑی دور دور کی تعویلات کی ہیں قرآن اور حدیث میں تطبیق دینے کے لیے، لیکن وہ تعویلات ایسی نہیں ہیں جو انسان کو اپیل کریں، اور قرآن کی اتنی واضح نص کو، بالکل صحیح آیت کو جس کے بالکل مطلب واضح ہے، اس کو ترک کر دیا جائے. اس لیے اس میں بھی صحیح اور حقیقی بات جو ہے نا، قابل تحقیق جو تحقیقی بات ہے وہ یہی ہے کہ اس رات کا نزول قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور فیصلوں سے بھی اس رات کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا قرآن، اور اسی میں فیصلے کیے جاتے ہیں.